آج رمضان مبارک کی 27 تاریخ ہے اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو تم اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈرانے والا ہوں ظاہر طور پر، کھلم کھلا۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف دوڑ لگانے، اللہ کی طرف بھاگنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا ہے کہ ان سے کہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ رب العالمین سے ہی ڈرانے والا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف ہی تمہیں بھاگنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دراصل اس سے پہلے کی آیات آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کی دعوت دی، اور اللہ رب العالمین کی آیات میں جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بہت ساری قوموں کا اللہ نے تذکرہ بھی کیا ہے جن کے نہ ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا، رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہو اور تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ جہاں بھی جس طرف بھی متوجہ تھے، جو بھی اب تک کر رہے تھے، جو بھی غفلت کے شکار تھے، تو اب تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب تم اللہ کی طرف پلٹو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ فَفِرُّوا، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ جیسے آدمی کسی چیز سے غافل ہو اور اچانک اسے خبر ملے کہ بہت بڑا خطرہ سامنے ہے، تو آدمی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جتنا بڑا خطرہ ہو، جتنا بڑا ڈر ہو، اتنا ہی تیزی کے ساتھ انسان اس سے بھاگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی جس سے بندہ ڈرے؟ چاہے دنیا کا میں اللہ کی پکڑ ہو یا آخرت میں، اللہ کا عذاب پر جھپکتے یا تو انسان کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس کی طرف اس کا بھی تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی طرف بھاگے۔ اگر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف بھاگے۔ اور وہ اتنی بڑی انعام ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس سے پیچھے رہ جانا بہت بڑی بدنصیبی، جیسا کہ اللہ نے دوسرے کو پر کہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی طرف بھی دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بندہ بچنا چاہتا ہو تو اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے جائے پناہ ڈھونڈتا ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی ذات ہے، کون سی ہستی جو اسے اس عذاب سے، اس پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم جو دعا قرآن میں پڑھتے ہیں وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اے اللہ کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے جو تجھ سے بچا سکے، وَلَا مَنْجَا مِنْكَ، تجھ سے بچنے کی، تجھ سے پناہ پانے کی جگہ، نجات پانے کی جگہ کوئی نہیں ہے إِلَّا إِلَيْكَ، سوائے تیرے۔ یعنی تیرے عذاب سے اگر بچنا ہے تو تیرے ہی پاس دوڑ کر آنا ہے، تیرے ہی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے کہ اگر کوئی بندہ رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو ویسے وضو کرے جیسے نماز کے وضو کرتا ہے، اور پھر اپنے بستر پر داہنے کروٹ پر لیٹے اور سب سے آخر میں یہ دعا پڑھے، اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کرے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔
वफ़व्वज़्तु अमरी इलैक, और मैंने अपना पूरा मामला तेरे हवाले कर दिया है। वल्जातु ज़हरी इलैक, और मैंने अपनी पीठ तेरी तरफ लगा दी। रग़बतन व रहबतन इलैक, तुझसे डरते हुए और तेरी तरफ उम्मीद करते हुए। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, कोई जाए पनाह नहीं, कोई बचने की जगह नहीं है सिवाय तेरे, तुझसे बचने की कोई जगह नहीं है सिवाय तेरे। आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। मैं तेरी उस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल किया है, मैं तेरे उस रसूल पर ईमान लाया हूँ जो तूने भेजा है, और तू मुझे बख्श दे, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। ये दुआ पढ़ करके जो बंदा सो जाए, उसके बाद कोई बातचीत ना करे, तो उसकी मौत फितरत पर आएगी। अगर वो उस रात मर गया तो उसकी मौत फितरत पर आएगी, इस्लाम पर आएगी, यानी वो बख्शा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे पैदा किया था वैसे ही होगा, वो गुनाहों से पाक साफ अल्लाह के पास जाएगा। तो ये बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे कुरान करीम की आयतें हैं जो बतलाती हैं कि बंदा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ भागे, अल्लाह की तरफ दौड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनका, अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी तेरी पकड़ से, तेरे अजाब से तेरे पास ही पनाह चाहता हूँ कि तू अपने पकड़ से मुझे बचा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही हुक्म दिया है कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह, भागो अपने रब की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। और भागने का मतलब क्या है, अगली आयत खुद तशरीह करती है, वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद ना बनाओ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये असल है अल्लाह की तरफ भागने का। अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबों से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को पूरा करे। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ कोई और माबूद मत बनाओ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, तो दोबारा वही बात दोहराई गई, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। यानी जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके तकाज़े पर पूरा उतरता है, अपनी पूरी जिंदगी तौहीद तभी गुजार देता है, उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए गुजार देता है, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करता है, तो वही गोया कि अल्लाह के अज़ाब से बचने वाला है, वही अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, उसकी ज़मानत है कि अल्लाह ताला उसको बख्शेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दो चीज़ें वाजिब करने वाली हैं, तो आपने फरमाया कि जिसकी मौत इस हाल में आई कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, और जिसकी मौत इस हाल में आई कि उसने शिर्क किया है तो उसके लिए जहन्नम वाजिब है। तो इस तरह से बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये पैगाम है कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के आयात में गौर व फिक्र करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत को, उसकी कुदरत को पहचानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की संगीनी को जानो और उससे बचने के लिए अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको मुसलमानों में कुरान करीम के पैगाम को समझने वाला बनाए, उसके मुताबिक अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर कायम रखे और हर तरह के शिर्क से बचाए। हमारी मौत आए तो तौहीद पर आए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर आए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत में अपने अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।